الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورۃ المائدہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے شروع کی تھی اور کل اس کی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی، آپ نے سماعت فرمائی اور ہم نے پڑھی۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ آگے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا۔ قل احل لکم الطیبات، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے انہیں کہ تمام پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قول کے مطابق ہر وہ چیز کہ جس کی طرف سلیم الطبع انسان کی طبیعت مائل ہو اس کو پاکیزہ چیز کہتے ہیں، اور جس کی طرف اس کی طبیعت مائل نہ ہو وہ خبیث یعنی ناپاک چیز ہوتی ہے، پاکیزہ نہیں ہوتی۔ تو پاکیزہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی طرف سلیم الطبع انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہو اور ان کو پسند کرے۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ جانور کہ جنہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو اللہ کے سکھائے ہوئے علم سے، تو اگر وہ کسی جانور کا شکار کر کے تمہارے لیے لاتے ہیں تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو ان جانوروں کا شکار کیا ہوا شکار جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم ان شکاری جانوروں کو کسی شکار پر چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو۔ جب ایسا کرو گے تو پھر وہ جس کسی کا بھی شکار کر کے لائے گا حلال جانوروں میں سے جس کا شکار کر کے لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا اور تمہارا ان کو کھانا جائز ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج اللہ نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا، ان لوگوں کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے کھانا جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مسلمان پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جن کو کتاب عطا کی گئی، الہامی کتاب عطا کی گئی، ان لوگوں کی عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ان کو دے دو تو نکاح کر کے وہ تمہارے لیے جائز ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں۔ محسنین غیر مصافحین، تو پاک دامن ہوتے ہوئے یعنی نکاح کے طریقہ سے یہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہوگی۔ کون سی عورتیں؟ مسلمانوں کی عورتیں اور ان لوگوں کی عورتیں کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، وہ تمام کی تمام تمہارے لیے اس وقت حلال ہوگی کہ جب تم ان سے نکاح کا طریقہ اختیار کر کے ان کو اپنے پاس لاؤ۔ غیر مصافحین، بدکاری کا طریقہ نہیں اپنانا، نکاح کا طریقہ اپنا کے ان کو اپنے قریب کرو۔ ولا متخذی اخذان، اور نہ ہی جو ہے وہ ان سے دوستیاں لگا کر ان کو اپنے قریب کرو، یعنی وہ تمہارے لیے مسلمان عورتیں اور اہل کتاب کی عورتیں اس وقت جائز ہیں تمہارے لیے، اور ان سے استمتاع کرنا حلال ہے جب تم نکاح کا طریقہ کرو۔ نہ ہی جبراً تم مسلمان عورتوں اور اہل کتاب کی عورتوں پر کوئی ظلم کر سکتے ہو اور ان کو اپنے قریب لا سکتے ہو، یہ بالکل تمہارے لیے جائز نہیں ہے، صرف نکاح کا طریقہ جائز ہے۔ اور نہ ہی دوستی لگاتے ہوئے، یہ نہیں کہ ان کو دوست بنا کر اپنے قریب کیا اور پھر ان سے استمتاع کیا، ہرگز نہیں، ان سے صرف استمتاع اسی صورت میں تمہارا حلال ہوگا جب تم نکاح کا طریقہ اپناؤ گے، اور اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بعد یعنی یہ احکامات نازل ہونے کے بعد بھی انکار کرے اللہ کے احکامات کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے
اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں قیامت والے دن وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض والی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور وضو کی فرضیت جو ہے وہ نماز سے پہلے نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ تو یہ 4 فرائض جو ہے وہ وضو کے اس آیت میں بیان ہوئے۔ باقی جتنے بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ وضو کے آداب اور سنتیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عمل اس کے تمام فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات اور آداب کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اللہ اس عمل کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو تمام آداب اور سنتوں اور مستحبات کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ حالانکہ 4 اگر کسی نے فرائض یہ جو بیان ہوئے وہ دھو لیے تو وضو تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن پورا وضو کرے گا اور مستحبات، سنتیں اور آداب اور تمام چیزوں کے ساتھ جب کرے گا جو احادیث میں آیا ہے تو پھر وہ جلد قبول ہوگا عمل، اور اس کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العزت اس شخص کی جولی میں ڈال دے گا۔ آگے چلتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، پھر فرمایا اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو بڑی پاکیزگی حاصل کرو۔ مراد کیا؟ یعنی پھر غسل کرو، غسل کرنا ہے جب تم جنبی جنابت کی حالت میں ہو تو پھر تم غسل کرو۔ پھر آگے ایک بڑی سہولت اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا کی، اس کا بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کے ساتھ وطی کی ہو، فلم تجدوا ماء، تو تم پانی نہ پاؤ، یعنی پانی موجود نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ آج کل زمانے میں تو، آج والے زمانے میں تو پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں مل جاتا ہے جہاں بھی بندہ جائے، لیکن پہلے زمانوں میں پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، تو یہ رکھا گیا کہ اگر یہ چیزیں لاحق آتی ہیں اور پانی نہیں ملتا کہیں سے بھی، ایک ایک میل دور پانی نہیں ملتا، اور نہ ہی ملنے کی جو ہے وہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا، کوئی آس ہے ملنے کی، کوئی امید ہے، اور وقت نماز کا آ گیا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے اور پانی نہیں مل رہا، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سہولت عطا کی کہ تم جو ہو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور وہ کرنا کیسے ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، وہ اس طرح کرنا ہے کہ اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لینا ہے۔ تو جتنا چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے، یعنی لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لوح سے دوسری کان کی لوح تک، اس درمیان جتنا بھی چہرے کا حصہ ہے وہ تمام وضو میں دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب مسح کرنے لگنا ہے تو جتنا چہرہ دھونا فرض ہے، اسی طرح اتنا ہی چہرہ پر مسح کرنا مٹی کے ساتھ فرض ہوگا۔ اگر ایک بال برابر بھی جو ہے وہ چیز رہ گئی تو یعنی جس پر مسح نہ ہوا مٹی سے، تو پھر جو ہے وہ تیمم نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اسی طرح ہاتھوں کا بھی حکم ہے کہ جتنے ہاتھ یعنی کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت دھونا وضو میں فرض ہے، اتنے ہی ہاتھ کونیوں سمیت جو ہے وہ دھونا
فرض ہے، یعنی تیمم کرنا جو ہے وہ ان کا فرض ہے۔ پھر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے تمہیں خوب پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو 6 آیات جو ہے وہ ہماری آج مکمل ہو گئی۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔